اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، والذی اور وہ چیز کہ انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، من ربک الحق آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں ایمان رکھتے۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمان، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا جن کو تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش پھر وہ قائم ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر اور تابع کیا اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چلتا ہے، چل رہا ہے، لاجل مسمى ایک مقرر مدت کے لیے، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، یفصل الآیات تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ سورت کا نام رعد ہے، رعد ایک فرشتے کا نام ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور قرآن کریم میں یہ کم و بیش 6 فرشتوں کے نام آتے ہیں، جبریل، میکائیل، ہاروت، ماروت، اور یہ رعد، اور اسی طرح دوزخ کے جو نگران ہیں مالک، ان کے نام قرآن پاک میں آتے ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں کم و بیش 25 انبیاء کے نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم میں یہ 96 نمبر اس کا نزول کے اعتبار سے، 95 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور یہ جو الف لام میم را ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کی مراد اللہ تعالی جانتے ہیں، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ مستقل، الف لام میم را، الف لام را حامیم، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مخفف نام ہے اللہ کے، جیسے ہمارے ہاں بھی مخفف نام لیے جاتے ہیں، جیسے محمد نام ہوتا ہے تو لوگ ایم صرف لکھ دیتے ہیں، تو ایم سے اشارہ ہوتا ہے کہ محمد ہے، احمد کسی کا نام ہوتا ہے تو وہ صرف اے ڈال دیتے ہیں، تو یہ مخففات جو ہے ہر زبان میں چلتے ہیں، تو یہ مخفف ہیں اللہ کے ناموں کے، مثلا الف یہ لفظ اللہ کا مخفف ہے، میم یہ لفظ مالک کا یا مقتدر جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کا مخفف ہے، اور را اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو را سے شروع ہوتے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ ان کا مخفف ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں
اس کتاب کی جو قرآن حکیم ہے، والذی اور اس کتاب کی انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق یہ سچ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور حق اور سچ ہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثریت لوگوں کی وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیے یہ 7 آسمان، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے، عمد یہ عمود کی جمع ہے، بغیر ستونوں کے ان 7 آسمانوں کو اس نے کھڑا کر دیا، ترونہا جن کو تم دیکھ رہے اور کوئی ستون تمہیں ان میں نظر نہیں آ رہا، ثم استوى علی العرش اور پھر وہ قائم ہوا خود عرش پر، کیسے قائم ہوا؟ جیسے اللہ کی شان ہے، یہ متشابہات میں سے ہوتا ہے، جیسے کہا قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ امام مالک رحم اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی تشبیہات نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا وہ عرش پہ قائم ہے، یا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ تو الایمان بہ واجب، اس پہ ایمان رکھنا کہ جیسے اللہ کی شان ہے، یہ ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یا اس کی کورید میں پڑھنا یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس لیے جیسے اللہ کی شان وہ عرش پہ مستوی ہوا، وسخر الشمس والقمر، اور تابع کیا اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں اللہ نے اس کو لگا دیا۔ سورج چاند یہ اپنی اپنی منزلوں میں رواں دواں ہے، اور سورج کے ذریعے سے تمہارے حساب کا نظام چلتا ہے، چاند کے ذریعے سے تمہاری عبادات کے اوقات چلتے ہیں۔ سورج سال میں اپنے مدار میں گھوم کے اس کو مکمل کرتا ہے، اور چاند 1 مہینے میں اپنی منزل کو طے کرتا ہے۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، رواں دواں ہے، لأجل مسمى، اپنے وقت مقرر کے لیے۔ سورج پورے سال کے لیے سفر کر رہا ہے اور چاند پورے مہینے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال سے پہلے یہ بتلا دیا کہ سورج اور چاند دونوں چلتے ہیں۔ یہ سائنسدان ایک بڑے عرصے تک یہ بھٹکتے رہے کہ زمین چلتی ہے، سورج چاند ساکن ہیں، اور پھر اب قریب کے زمانے میں آ کے ان کی تحقیق بدلی، انہوں نے کہا نہیں، پہلے سائنسدانوں سے غلطی ہوئی، سورج چاند گھومتے ہیں، زمین اپنی جگہ ساکن رہتی ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کل یجری لاجل مسمى، سورج چاند چل رہے ہیں اور ہر ایک رواں دواں ہے، سفر میں ہے اپنے وقت مقرر کے لیے۔ یدبر الامر، اللہ ہی سب امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ کائنات کے نظام میں جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے امر سے اور اس کے فیصلوں سے ہو رہا ہے۔ یفصل الآیات، وہی تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتوں کو، اللہ کی قدرت کی دلیلیں، اس کی توحید کی دلیلیں وضاحت سے، صراحت سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو اور اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملنے پر یقین کرو کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، رب سے تمہاری ملاقات ہونا ہے، اور رب کے روبرو پیش ہو کر تمہیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس نے کائنات میں اپنی قدرت کی دلیلیں، آسمان، زمین، رات، دن، یہ سورج، چاند، ستارے سب کو پھیلا دیا ہے۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذات میں اس نے کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچانو، اس کی قدرت کو سمجھو، اور تاکہ تمہیں کل اس کے حضور پیش ہونے کا یقین ہو اور اپنی زندگی کے اچھے برے میں تمہیں تمیز اور فرق کی سمجھ آ جائے۔